السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقائل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مسلسل علالت کے بعد دل یہی چاہتا تھا کہ ولادت باسعادت کی ان محفلوں میں شرکت کروں اور کچھ دیر آپ کی فکر و نظر کو مصروف رکھوں. صورتحال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ملت مسلمہ کے نام ریڈیو پاکستان سے ایک پیغام نشر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہ امر واقعی قابل صد غور و فکر ہے کہ مسلمان یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ قرآن معجزہ ہے، اور اس یقین کو مسلمان کے گزرتے ہوئے سنین و سال آج تک نقصان نہ پہنچا سکے. اس کا اعتماد ہے، اس کا ایمان ہے، بحیثیت مسلمان کے اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن نے خود اپنے اعجاز ہونے کا اعلان کیا، اور یہ حق ہے کہ وہ معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے، یعنی اس معجزے کو قیامت تک رہنا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ اعجاز ہے. تو میں نے 12 ربیع الاول کو
اپنی تقریر نشر کرتے ہوئے یہ دعوت فکر دی تھی کہ اس معجزے میں جس کو قیامت تک رہنا ہے، خداوند عالم نے اپنے حبیب کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، اس بلندی سے کیا ہے، اس مکرمت سے کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ذات واجب نے گویا اس نبی کو بھی معجزہ بنا دیا۔ میرے ان جملوں پر غور کیجئے، قرآن معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے۔ اس دائمی معجزے میں جب پیغمبر کا ذکر کیا تو عالمینی انداز میں کیا، آفاقی کیفیت کے ساتھ کیا، ہمگیر جامعیت کے ساتھ کیا، اور پھر انداز گفتگو کبھی اس طرح سے کہ نذیراً للعالمین، کبھی لقب یہ رحمت للعالمین، کبھی ارشاد یہ کہ کافۃ للناس، کبھی سراج منیر اور شاہد و مبشر و نذیر، یعنی ایسے محیط القاب دیے گئے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس باقی رہنے والے معجزے میں جب اپنے حبیب کا ذکر عالمینی پیرائے میں کیا تو یقیناً اس نبی کی وہ 23 برس کی زندگی ہی سامنے نہیں ہے کہ جس 23 برس میں نبوت کا کام ختم کر کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ اگر قرآن نے فقط وہ 23 برس کی زندگی کو محفوظ کیا ہے اور اس 23 برس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر بھی مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس قدر کے 23 برس ہوں گے، وہ کس ویلیو کے 23 برس ہوں گے کہ جن 23 برس کا ذکر قیامت تک کے لیے عالمینی انداز میں ملت تک پہنچایا گیا، اور ارشاد ہوا کہ وہ 23 برس کی خدمت نہیں تھی بلکہ عالمین کے لیے ایک رحمت تھی، اور ہے اور رہے گی۔ یہ ایک دلچسپ مسئلہ ہوگا کہ قرآن مجید نے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے رسولوں کا ذکر ایسی آفاقیت کے ساتھ اور عالمینیت کے ساتھ نہیں کیا، اور ختمی مرتبت کا ذکر جب اس انداز سے ہوا ہے اس باقی رہنے والے معجزے میں، تو پتہ چلا کہ یقیناً ختمی مرتبت کے نام کو، ان کے کام کو، ان کے عمل کو، ان کی زندگی کو عالمینیت سے گہرا تعلق ہے، عالمینیت سے گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر 23 برس کام کیا، آج تک اشہد ان محمدن رسول اللہ،
آج تک اور قیامت تک اشہد ان محمدن رسول اللہ. تو یہ ہمگیریت ہے، یہ عالمینیت ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں ہیں. ملت مسلمہ کی نگاہ ختمی مرتبت کی عالمینیت پر نہ جا سکی، ہمگیریت کو نہ دیکھ سکی، ان کی آفاقیت کو نہ پہچان سکی. ملت تاریخ میں مقید ہو گئی اور انہوں نے جو روایتیں لیں ان کی زندگی کو بتلانے کے لیے، ان روایتوں کے اعتبار سے تو ختمی مرتبت کی زندگی قرآن کی زندگی سے کچھ الگ ہو کر رہ جاتی ہے. قرآن میں جس طرح سے ختمی مرتبت کو پیش کیا اور روایتوں میں جس طرح سے پیش کیا، دونوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے، بڑا فرق آ جاتا ہے. اور اس طرح سے قرآن کا پیش کیا ہوا تصور اور قرآن کی بتلائی ہوئی فکر کو ہم روایات میں نہیں دیکھتے. میں ایک طویل تقریر کے لیے آمادہ نہیں ہوں، چند اہم اور ضروری باتیں آپ تک پہنچنی ہیں. وہ یہ کہ آج ختمی مرتبت کے لیے جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی لکھا جاتا رہا، وہ مغازی سے لیا ہو یا کتب سیر سے لیا ہو یا اصحاب کی روایتوں سے لیا ہو یا امہات المومنین کے بیانات سے لیا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں سے ختمی مرتبت کی تاریخ کو لیا گیا ہے، وہاں تاریخ کو بیان کرنے والا چونکہ پا نہ سکا ذات خاتم کو، اس لیے اس نے گفتگو میں حد بندی کر دی اور اس نے اپنی فکر کو فکر پیغمبر پر محیط کیا اور ایک ایسے انسان کا تصور پیش کیا جو ریفارمر، مصلح، وقت کی تخلیق، زمانے کے ہاتھوں حیران ہو کر اس میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا عزم اور ماضی کی رسموں سے تنگ آ کر نئی راہیں بیان کرنے کی یہ قوت اور اس کے سوا کچھ نہیں، اس طرح سے رسول کو پیش کیا. اب وہی لٹریچر ہمارا، تاریخ بھی ہے، اسلامیات بھی ہے، وہی لٹریچر ہمارا، تاریخ خاتم بھی ہے، تاریخ اسلام بھی ہے، اور اسی لٹریچر پر ہمارے گویا ہماری قومی زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ یہ مسلم لٹریچر ہے. تو اگر آپ محفوظ کر سکیں، یاد رکھ سکیں، تو ان جملوں کو یاد کیجئے کہ کیا واقعی ختمی مرتبت
کی ذات گرامی ایسی ہے کہ ہم ان کی ذات گرامی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے سمجھیں. کیا واقعی قطمی مرتبت کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس ذات کو سمجھنے کے لیے ہم ان ہستیوں کی طرف نظر ڈالیں کہ جنہوں نے اپنے مفادات وقتی کو پیغمبر سے وابستہ کر رکھا تھا اور متاہلانہ زندگی کے نام سے اوقات پیغمبر کے بانٹ لیے تھے کہ آج پیغمبر یہاں رہیں گے، کل وہاں رہیں گے، پرسوں رات وہاں رہیں گے. تو اب جس کے پاس رہے وہ واقعات پیغمبر کے بیان کرے، تو کیا تاریخ اب اسی امر کی متلاشی ہے کہ روایت کا ماخذ یہ لوگ بنے؟ آپ محسوس کر رہے ہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ ماخذ ہے پیغمبر کی زندگی کا؟ اور اگر یہ ماخذ ہیں تو پھر یقیناً نگاہ کبھی منہ اقدس تک جائے گی، کبھی گلوئے اقدس تک جائے گی، کبھی چشم اقدس تک جائے گی، کبھی سینہ اقدس تک جائے گی، کبھی پائے اقدس تک جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی کچھ سخاوت، کچھ عبادت، کچھ شب بیداری قابل ذکر ہو کر رہ جائے گی. اگر ماخذ یہ ہے، اور اگر ماخذ یہ ہے تو پیغمبر میں پھر عالمینیت نہیں ہے، آفاقیت نہیں ہے، ہمگیریت نہیں ہے. اور اگر ماخذ آپ بدل دیتے ہیں، یعنی اگر آپ اپنے سورسز کو بدل دیتے ہیں کہ ہم کن ذرائع سے پیغمبر کی زندگی کو لیں، تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. تو سورسز ہمارے پاس بھی ہیں، اور پہلا سورس، پہلا ماخذ کہ جس نے پیغمبر کی زندگی کو پیش کیا وہ قرآن ہے. اب یہ اور بات ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا یا قرآن کی تعویل حسب مرضی ہو رہی ہے، وہ اور بات ہے. مگر قرآن کو اس اعتبار سے پڑھنا کہ جیسے ترجمہ کوئی کر لے، صرف ترجمہ، تو کم از کم اس کے لیے تو ملت تیار ہو، اس کے لیے تو ملت تیار ہو. انگریز آتھرز نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جب مقدمہ لکھا پیغمبر پر، انٹروڈکٹری نوٹ لکھا، پامر نے خصوصاً، تو انہوں نے لکھا کہ ان کی ابتدائی زندگی کا تو پتہ ہی نہیں، جوانی کے متعلق صرف اتنا جانتے ہیں کہ ختیجہ نے ان کو روشناس کروایا. ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ اس دن سے جانتے ہیں جس دن سے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پامر نے بھی جو سورس بنایا وہ ہماری ہی کتابوں کو بنایا، وہ کہیں اور نہیں گیا. اس نے بھی صحیح بخاری شریف کو دیکھا، اس نے بھی صحیح ترمذی شریف کو دیکھا، اس نے بھی مختلف صحابہ کرام کی روایتوں کو سنا، اور سن کر اس نے یہ رائے قائم کی کہ ابتدائی زندگی کے متعلق تو کچھ نہیں کہہ سکتے.
تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ابتدائی زندگی کے متعلق تفصیل نہیں دینا چاہتے، مگر اگر قرآن جیسا معجزہ یہ کہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا، تیرے پروردگار نے تجھ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو نہ طفلی میں تنہا رہے، نہ جوانی میں تنہا رہے، نہ تجارت کے قافلے لے جاتے ہوئے تنہا رہے، کسی مقام پہ تنہائی ثابت نہیں ہے، ہم ساتھ تھے، ہم ساتھ تھے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طور میں قرآن نے کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، ابھی نبوت آئی نہیں ہے، آواز آئی اپنے رب کے حکم کا انتظار کر، اس لیے کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھ رہا ہے، اِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو ہماری نگاہوں کے سامنے پروان چڑھ رہا ہے۔ تو جہاں نگاہ باری لگی ہوئی ہو، جہاں نگاہ باری ساتھ ساتھ ہو، جہاں نگاہ باری کے سامنے ختمی مرتبت آگے بڑھ رہے ہوں، وہاں بے اختیار قرآن کا یہ حوالہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے کبھی تجھ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو ایسے موقع پر زمانے قبل نبوت کا تعین ملت کے لیے آج بھی حیران کن ہے۔ میرے جملے کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبوت آنے سے پہلے نبی کیا تھے؟ کس دین پر تھے، کس آئین پر تھے، کس دستور پر تھے، آپ کا رسم و رواج سے کیا ربط تھا؟ ملت خاموش ہے۔ اور اگر قرآن پہ نظر ہوتی تو امام فخر الدین رازی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تو بھروسہ کر غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے، اور تجھ کو دیکھتا ہے جب تو پلٹ پلٹ کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ نور پیغمبر برابر انبیاء میں منقلب ہوتا رہا۔ تو اگر یہ آیت رہبری کرے اور قرآن جیسا معجزہ پیغمبر کی اس کیفیت کو قبل نبوت کی بیان کرے، تو ملت کے لیے چاہیے کہ ایک سلسلے سے اپنی فکر کو ایک فارمولے میں ڈھالے کہ نبی کے لیے قرآن نے کیا تعریف کی ہے، کیا توصیف کی ہے، اس کی عالمینیت کیا ہے، اس کی آفاقیت کیا ہے۔ بہرحال یہ عنوان دلچسپ بھی ہے اور ذرا سا آپ کی فکر و نظر کے لیے ایک دعوت بھی کہ آخر کس مقام پر اور کیوں یہ ماخذ بدل دیے گئے۔ یعنی پیغمبر کی زندگی کو لینا تھا قرآن سے، بجائے اس کے پیغمبر کی زندگی کو لیا ان حلقوں سے کہ جن حلقوں سے مفادات وابستہ تھے، جن حلقوں سے مفادات وابستہ تھے کہ ہم کو یہ فائدہ پہنچا، ہم کو یہ فائدہ نہ پہنچ سکا،
ہم کو اس طرح سے ہم سے سلوک کیا گیا، ہم سے یہ طریقہ عمل رہا، تو جہاں مفاد وابستہ تھا وہاں گفتگو مفادات کی حد تک ہوئی کہ ختمی مرتبت نے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جہاں تک مکی زندگی کا تعلق ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ 12 برس مکی زندگی کے تاریخ اسلام خاموش ہے۔ کبھی کبھی ایک حوالہ آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے، اس سن میں یہ مسلمان ہوئے، اس سن میں وہ مسلمان ہوئے۔ کبھی کبھی اگر فقہا نے زور دیا تو اتنا زور دیا کہ اس سن میں یہ تشریع ہوئی اور اس سن میں یہ حکم لازم ہوا، بس۔ اور اس کے بعد پھر ایک خلا۔ کسی سیرت النبی کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، وہ شبلی صحیح زمانے آغاز نبوت کو پھر تاریکی میں ڈال دیا گیا، حالانکہ زمانے آغاز نبوت میں تو مسلسل آیتیں آ رہی تھیں، کم از کم آیتوں کو ماخذ بنایا جاتا۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس طرح سے مکے والوں نے پیغمبر کو دیکھا یا کفار قریش نے دیکھا اور دیکھ کے کسی نے کہا ساحر کذاب، جھوٹا جادوگر ہے، کسی نے کہا معلم مجنون، جنون کے عالم میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، جنون سے اس کو علم مل رہا ہے، اس پر کسی کا اثر ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ راستے سے ہٹ گیا، بہک گیا، تو قرآن مجید نے یہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا، اس وقت یہ کہا گیا، اس وقت یہ کہا گیا، اور اس کے بعد یہ بتلانے کی قرآن نے کوشش کی کہ جس کا مفاد ٹکرا رہا تھا اس نے یہ نام دیے، مجنون کہا، دیوانہ کہا، ساحر کہا، کذاب کہا، اور وہی لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، وہی لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اب جب پہلے ساحر کہا، اب کیا کہیں؟ پہلے کذاب کہا، اب کیا کہیں؟ پہلے کہا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑا تعجب خیز امر ہے، اب کیا کہیں؟ پہلے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ کسی مالدار آدمی پہ کیوں نہیں آیا قرآن، اب کیا کہیں؟ تب آپ نے دیکھا اب تاریخ انہی لوگوں کے ہاتھ میں آئی، تاریخ انہی لوگوں کے ہاتھ میں آئی اور ماخذ یہی لوگ بنے، ماخذ یہی لوگ بنے۔ تو اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے تاریخ اسلام میں؟ اور یہ ہمارے محافل، یہ ہمارے مجالس جہاں ہم رقص و وجد و سرور کے عالم میں ختمی مرتبت کا ذکر کرتے ہیں، یہ کس قدر جسمانی انداز تک محدود ہو جاتا ہے، کہاں تک یہ ظاہری حدود میں محدود ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی ہم نے اس انداز میں گفتگو کی کوشش کی تو ہمارے لیے ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس کو واضح ہو جانا چاہیے، وہ یہ کہ اول تو عنوان مجلس ہی بہت سو کو کھٹکتا ہے نا؟ عنوان مجلس بہت سو کو کھٹکتا ہے۔ جہاں مجلس ہے تو وہاں فوراً ذہن نے ایک تصویر قائم کی، فکر کی اور کہا یا حسین یا علی، اور بس۔
تو اب کسی وقت میلاد مبارک کے موقع پر اگر ختمی مرتبت کا ذکر اس انداز سے کیا جائے تو اب سننے والوں کی فکر یوں کام کرنے لگتی ہے کہ اس بلندی پر کیوں لے جا رہے ہیں پیغمبر کو. اس بلندی پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ اور وہاں سے پھر کھوج، بھئی ہم لے جا رہے ہیں، ہم لے جا رہے ہیں. خدا لے جا چکا، ہم لے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ہے رحمت للعالمین، ہم نے کہا ہے نذیرا للعالمین، ہم نے کہا ہے سراج منیر، روشن چراغ. روشن چراغ، چراغ روشن ہے تو مانا یہ کہ خود پتہ چلتا ہے کہ گڑھا کدھر ہے، راستہ ہموار کہاں ہے، مکان میں کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، کون سی چیز کیا ہے. اگر چراغ روشن ہے تو علم ہے، علم ہے. ہم نے اس امر کی کوشش کی کہ ختمی مرتبت کو جس طریقے سے قرآن نے یاد کیا اس طریقے سے ختمی مرتبت کو پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی، میلاد ہو یا مجلس. تھوڑی سی توجہ کیجئے، میں تھک رہا ہوں، میں زیادہ دیر تک نہیں بولوں گا. ہم نے کوشش کی کہ میلاد ہو یا مجلس اسی فکر کو پیش کیا جائے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے. اگر حسین کا نام آیا تو حیرت کی اور گھبرانے کی بات کیا تھی؟ ایک جلوہ محمد ہے. اور اگر علی کا نام آیا تو اس میں ندامت کی بات کیا تھی؟ اس میں خجالت کا مقام کیا ہے؟ وہ ایک تجلی محمد ہے. اس طرح سے ہم نے پیش کیا تاکہ اس بلندی پر کوئی حد نہ واقع ہو، اس بلندی پر کسی کی نگاہ بد نہ جائے، اس بلندی کو کوئی پستی سے اپنے ذہن کی نہ بدلے. اس لیے ہم نے اگر صفات کے ساتھ ساتھ مظاہر کو پیش کیا تو اس بلندی سے پیش کیا تاکہ آپ کے ماخذ صحیح رہیں. میرے الفاظ کو اب آپ سمجھ گئے، یعنی آپ کے سورسز صحیح رہیں. اس لیے عزیزان گرامی، ہمارا اعتذار، ہماری اپولوجی آپ قبول کریں. ہم نے پیغمبر کی زندگی کو یا قرآن سے لیا ہے جو بے ریب ہے، یا اہل بیت سے لیا جو بے عیب. ہم نے پیغمبر کی زندگی کو یا قرآن سے لیا کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یا اہل بیت سے لیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اس طرح سے ہم نے یہ دو ماخذ اپنے لیے مناسب سمجھے اور انہی سے پیغمبر کی زندگی کو لیا. اب تقریر خاتمے پر جا رہی ہے، کچھ یاد کیجئے، کچھ سمجھیے، اور ہو سکے تو کل مرکزی امام بارگاہ میں اسی سلسلے کو خاتمے تک پہنچا سکوں گا. کوئی اور نئی بات تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہیں یہ باتیں، کیونکہ اس مہینے میں آپ بہت سی محفلوں میں جائیں گے نا، بہت سے میلاد ایسے ہوں گے جس میں آپ شریک ہوں گے. ایک بات بتائیے، وہ یہ کیا پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میری زندگی کو فلاں صحابی سے لو؟ پیغمبر کی کوئی وصیت ہے
کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میری زندگی کے متعلق اگر معلومات کرنا ہے میرے ان گھر والوں سے پوچھو کہ جن کے ساتھ میری زندگی بسر ہوئی. پیغمبر نے کچھ کہا نہیں. پیغمبر ایسا کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے ایسا کہنے کے لیے بھی وحی چاہیے. ایسا کہنے کے لیے بھی وحی چاہیے کہ پیغمبر اپنا سورس بتلائیں، اپنی زندگی کا ماخذ بتلائیں، تو اس کے لیے بھی وحی آئی. وحی آئی کہ کافر کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. قل، تو کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے دو گواہ ہیں، یا خدا ہے یا عالم کتاب. اب دو سورس ہوئے، یا خدا گواہ ہے پیغمبر پر، یا وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب، یا وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. میں نے صدہا ایسی تقریریں کی ہیں جہاں میں نے عنوان ہی یہ رکھا تھا کہ نبی کو وسیع کیے ارشادات سے سمجھنے کی کوشش کرو. میں نے بار بار کہا نبی علی کی نظر میں، نبی علی کی نگاہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے. گفتگو اب آپ سمجھ گئے. آخری جملوں کو پھر دہراتے ہیں، وہ یہ کہ ختمی مرتبت نے اگر کوئی ایسی وصیت کی ہے کہ میری زندگی اور میری سوانح عمری جمع کرنے کے لیے میں فلاں 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 کو شورا قرار دیتا ہوں، مجلس مشاورت قرار دیتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھ کے میری لائف لکھو. اگر ایسی وصیت کی ہے تو مبارک. اور اگر نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا شہید ہے، تو خدا شہید ہے کہ معنی وحی ربانی شہید ہے، یعنی قرآن شہید ہے. اور وہ شہید ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ گواہ ہے. تو پھر اچھا ہے اگر ملت محمد کو علی کی نگاہ سے دیکھے. کیا خیال ہے؟ اچھا ہے نا اگر ملت محمد کو علی کی نگاہ سے دیکھے. مگر یہ دیکھنا آسان نہیں ہے، یہ دیکھنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ علی کی نگاہ سے محمد کو دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے مفادات کو چھوڑو، اپنے ذاتی خواہشات کو چھوڑو، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ تمہاری تاریخ لپٹی ہوئی ہے، تمہاری تاریخ رول کرتی ہے، تمہاری تاریخ کو لپیٹا گیا ہے ملوکیت کی فکر پر. باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. واقعے کو سن لیجئے. صاحب استیعاب نے ابو سفیان کی تاریخ لکھی ہے مختصر سی، اور اس تاریخ میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن جب 12,000 کا لشکر لیے ہوئے ختمی مرتبت مکے کے دروازے پر پہنچے تو ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب کا ہاتھ جھنجھوڑ کر کہا لقد صار ملک ابن عم کا عظیما، کہ تیرے چچاز ابن عباس سے کہا کہ تیرے چچازاد بھائی کا ملک
تو بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا ملک۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ملک نہیں، نبوت وہ ہے نگاہ ابو سفیان جو ملک کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ تلواروں کو دیکھا، فوجوں کو دیکھا، حملے کی قوتوں کو دیکھا، بدر کی شکست کو دیکھا، خیبر کے معرکے کو دیکھا، اب فتح مکہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو تاریخ محمد لپٹ گئی ان کی نگاہوں میں فتوحات کے ساتھ۔ اب وہ ابو سفیانی نگاہ تاریخ میں جہاں تک جائے گی، جہاں تک جائے گی، اسلام کی تاریخ بس یہی رہے گی کہ یہ فتح ہوا، یہ فتح ہوا، یہ فتح ہوا، اور یہاں تک پہنچے اور ہارٹ آف یورپ میں آ گئے، اسپین تک پہنچ گئے، اور پھر جہاں جہاں سے واپس ہوئے وہاں سے تاریخ بھی واپس ہوئی، تاریخ بھی واپس ہوئی۔ تو اب اگر اسلام نام ہے اس تاریخ کا جو فتح کے ساتھ پھیلے اور شکست کے ساتھ سمٹے، تو پھر یہ دین کی تاریخ نہیں ہے، یہ دین کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو شاہی کی تاریخ ہے۔ تو اس اعتبار جس نے ختمی مرتبت کے جلال کو مدنی فتوحات میں دیکھ کر ان کو ملک کے ساتھ وابستہ کر دیا، اس نے ملکوت پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ اور علی کی نگاہ نے کیا دیکھا؟ علی کی نگاہ نے یہ دیکھا کہ بظاہر جب بھائی کو غسل دے چکے، کفن پہنا چکے، تو جسد اقدس پیغمبر کو فاتح خیبر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور آواز دی، اللہم ھذا اول العدد وصاحب الابد۔ پروردگار یہ تیری گنتی کا پہلا عدد ہے، یہ تیری ابدیت کا ساتھی ہے۔ میں اسی جملے پہ آ رہا ہوں، یہ علی کی نگاہ ہے۔ روحہ نسخۃ الاحدیت فی اللہ، اس کی روح احدیت کے عالم میں، لاہوت کے عالم میں احدیت کا نسخہ تھی۔ وَجِسْمَهُ صُورَةُ مَعَانِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، اور اس کا جسم ملک و ملکوت الہی کا آئینہ تھا۔ یہ نگاہ علوی ہے، نگاہ علوی ختمی مرتبت کو ملکوت سے وابستہ دیکھتی ہے، نگاہ ابو سفیانی ختمی مرتبت کو فتوحات کے ساتھ وابستہ دیکھتی ہے۔ اور اب تاریخ کے دو دھارے، تاریخ کے دو دھارے ہیں۔ ایک تاریخ وہ ہے کہ جہاں آپ کو پتا چلے کہ یہ بدر، یہ احد، یہ خیبر، یہ خندق، یہ 87 غزوات، اور اس کے بعد یہ افریقہ، یہ اسپین، یہ اندلس، یہ ہندوستان، یہ سیلان، یہ چائنا، یہ ایک تاریخ ہے۔ اور ایک تاریخ وہ تاریخ علم ہے، تاریخ عرفان ہے، تاریخ ایمان ہے، تاریخ محبت رسول ہے، نہیں تاریخ ہے کلمہ طیبہ کی، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔
بہرحال یہ فکر بہت عمیق ہو جاتی ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس سے زیادہ آپ کا وقت لیا جائے، لیکن میری ان باتوں پر بہت نظر رہے، اس لیے کہ جب ایک بحث چھڑ جاتی ہے پھر سلسلے چھڑ جاتے ہیں گفتگو، یا ملک یا ملکوت، یا ملک یا ملکوت، اور پھر اس انداز میں ختمی مرتبت کو دیکھنا کہ ان کی لائف کے لکھنے والے سورسز کو لیں ان مقامات سے، کہ جہاں ختمی مرتبت کی 63 برس کی زندگی میں کوئی آدمی فقط 1 سال ساتھ رہا ہے، کوئی 6 مہینے ساتھ رہا ہے، کوئی 2 برس ساتھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس 63 برس کی زندگی میں فقط 3 سال ساتھ رہے ہیں، فتح مکہ میں آئے اور 20,000 احادیث لے کر آئے ہیں۔ ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور بہت غور کے قابل ہے، یہ ظاہر ہے ان کا احسان ہے عالم اسلام پر، اتنا بڑا انہوں نے میٹر دیا ہے اسلام کو، اتنا میٹر دیا ہے کہ اس کا اکٹھا ہونا ایک مقام پہ دشوار ہو گیا ہے، اتنا بہت سا لٹریچر ایک بزرگ سے ہم کو ملا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، حضرت ابو طالب کے متعلق گفتگو کرتے کرتے فرمانے لگے کہ جب حضرت ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا تو رسول اللہ نے کہا چچا جان کلمہ پڑھو، تو ابو طالب نے کہا میرے بیٹے میں نے اتنی مدد کی تمہاری، اب کلمہ کیوں پڑھواتے ہو؟ اور یہ کہہ کے آپ نے انکار کر دیا، حضرت ابو طالب کی وفات مکے میں ہے، مکے میں، یہ شخص مدینے میں آ کر 8 برس کے بعد مسلمان ہوا اور ابو طالب کی رحلت کا حال بیان کر رہا۔ اب جتنی روایتیں ہم کو ملتی ہیں اس انداز سے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ سورس ہے خیبر کے بعد ایمان ہے، اور حدیث یہ ہے کہ خیبر میں ظہر کی نماز بھول گئے، سورس یہی ہے، نماز بھول گئے، اور اس کے بعد یہی بزرگ کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا آپ نے قصر کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ بھولا نہ قصر کیا، اور یہ کہہ کے پھر نماز پڑھی، حیرت یہ ہوتی ہے کہ اب ایسی زندگی کے چیدہ مختلف واقعات کو مختلف مقامات سے لے کر اس کو منظم کرنا اور اس منظم شدہ سرمایہ پر نظر ڈالنا، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی قوم کے کسی مصلح کا قصہ ہے، کسی قوم کے کسی ریفارمر کا قصہ ہے، اور کچھ نہیں، اس میں سہو بھی ہے، نسیان بھی ہے، بھول جانا بھی ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پہ عتاب بھی آیا ہے، اور پھر اس پہ تعریف پیغمبر کی، بہت افسوسناک حقیقت ہے یہ، تعریف پیغمبر کی یہاں سے کی جاتی ہے، اور یہ میرے لیے ایک عجیب واقعہ ہے کہ جس دن میں براڈ کاسٹ کر رہا تھا ریڈیو پاکستان سے، مجھ سے کچھ پہلے جو تقریر ہوئی وہ یہ تھی کہ اس پیغمبر کی اولو العزمی کا کیا کہنا کہ جیسے جیسے خدا اس کو ڈراتا جاتا تھا، تہدید کرتا جاتا تھا کہ تم نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، تو اس کی دیانت کا یہ حال تھا کہ وہی آیتوں کو پیغمبر پھر پڑھ دیتے تھے۔ چنانچہ وہ سورہ عبس و تولی کہ تم نے فقیر کو دیکھ کے کیوں منہ پھیرا،
تم نے فقیر کو دیکھ کے کیوں منہ پھیرا؟ اس میں تہدید تھی، غصہ تھا۔ اگر پیغمبر چاہتے آیت کو بھول جاتے، آیت کو قرآن میں ہی رکھتے، مگر بڑی دیانت تھی طبیعت میں، غصے والی آیت کو بھی رکھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، اس میں ہے عباسا، وہ منہ پھیرا، وہ اور یہاں ترجمہ ہوا تو۔ اب وہ جس نے منہ پھیرا وہ تو لے گیا اپنی تاریخ کو کسی اور طرف، اور پیغمبر آ گئے سامنے، اور ان کی دیانت پہ گفتگو ہوئی کہ دیانت پیغمبر یہ ہے کہ ایسی ایسی آیتوں کو بھی پیغمبر نے قرآن میں رہنے دیا۔ تو اب اس انداز سے جہاں جہاں محفلوں میں تذکرے ہوں گے وہاں ملت کا صحیح معنی میں مرکز فکر متزلزل رہے، اور صحیح معنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملت کی ترقیوں کا گلا گھونٹا جائے گا، کہ جس ملت کو واقعی اس ترقی کی منزل پر جانا چاہیے، یہ دیکھ کر کہ اس کا رہبر ایسا ہے، اس کا پیغمبر ایسا ہے، اس کا لیڈر ایسا ہے، وہاں جو لائف آئی سامنے تو اس طرح سے آئی، اس طرح سے آئی۔ تقریر ختم ہوئی، آخری جملے، گھرانے نے یہ جدوجہد کی کہ یہ دنیا تو لپٹے گی ملک کے ساتھ اور ہم جائیں گے ملکوت کے ساتھ، ہم جائیں گے ملکوت کے ساتھ۔ تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ منصور دوانقی کی دربار میں 10,000 مرتبہ ایک محفل میں محمد 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 کا نام آتا، منصور دوانقی کے دربار میں، اور امام صادق کے سامنے نام آیا، آپ نے سر جھکا کے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں تک کہ روایتوں میں یہ الفاظ آئے کہ اپنے جد کا نام جب لیا جاتا تو سر کو اتنا جھکاتے کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے شاید سجدہ کریں گے۔ یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے، سر کو اتنا جھکاتے کہ دیکھنے والے سمجھتے سجدہ کریں گے۔ اب بھی یہ دو راہیں تمہارے سامنے ہیں، ایک منصور کا طریقہ فکر ہے، ایک صادق آل محمد کا طریقہ فکر ہے۔ بس ہو گئی تقریر۔ ان صلواتنا علیکم وما قصنا به من ولایتکم وجعل صلواتنا علیکم وما قصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارتا لذنوبنا۔ ہم جب آپ پر درود بھیجتے ہیں تو ہماری محبت اور ہمارے درود کو اللہ نے ہماری ولادت کی طہارت کا ذریعہ بنایا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنایا۔ درود سے آج بھی مومن پہچانا جا رہا ہے۔ میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں اور ہے یہ فخر آپ کو؟ کسی اور جگہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ صرف نام زبان پر آئے تو
تو سننے والے کس شوق سے سر جھکاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شکر کرنے والے بندے ہیں, شکر گزار بندے ہیں, یہ ناشکر گزار نہیں ہے. پیغمبر نے جاہلیت سے ہٹایا ہے, دین دیا ہے, آئین دیا ہے, دستور دیا ہے, نام دیا ہے, عزت دی ہے, شریعت دی ہے. اللہم صلی علی محمد. تو آج چونکہ شب ولادت با سعادت ہے, اس لیے دل چاہتا ہے کہ آپ ہم سب مل کر 3 مرتبہ بآواز بلند درود پڑھیں. اللہم صلی علی خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم کو توفیق علم و عمل عطا فرما, ہم کو معرفت کی راہیں بتلا, جب تک زندہ رہیں آل محمد کے بن کر رہیں, اور جب تیری بارگاہ میں آئے آل محمد کے بن کر آئے. میں درخواست کروں گا سرکار مرزا پویا سے مدد اللہ سے کہ وہ سرکار رسالت میں آپ کی زیارت پڑھوائیں. السلام علیکم یا